السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میڈیا میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں جو ہمارے مختلف سماجی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی جو ہمارے معاملات پہ ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محمد حاسم حفیظ صاحب جو کہ پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ ان کی تحریریں فیس بک پہ دیکھتے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں. اسلامی پرسپیکٹو میں ایشوز کو اجاگر کرنا، ان پر ایک اینگل دینا، اس کو لکھنا، یہ ان کا خاصہ ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بطور ایکسپرٹ کے شامل ہوتے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ 9 دسمبر انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اینٹی کرپشن اور یہ جو کرپشن ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، اور یہ معاشروں میں کیوں پنپتی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے. کیا ایک دن منا لینے سے یہ ختم ہو جائے گی، یا ابھی جب میں آ رہا تھا راستے میں تو پولز کے اوپر، سڑکوں کے اوپر جو بینر لگے ہوئے ہیں اور ایک فلیکسز لگی ہوئی ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وی وانٹ کرپشن فری پاکستان اور اس طرح کی چیزیں. تو ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے. کیا عاصم صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ جب آئے ہیں ایم اے کالج سے تو راستے میں آپ یہ کچہری کے پاس اور یہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا، بلکہ میں تو پورے لاہور میں نے دیکھا ہے، بلکہ نہر پہ بھی لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ ہم چاہتے ہیں کرپشن فری پاکستان، اور اس کے حوالے سے بہت سارے اس کو میسیجز بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی میڈیا کیمپین سے جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی؟ بالکل، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نے نا ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ ہم پروگرام بھی کرتے ہیں، تو پچھلی دفعہ میں نے نا، کیونکہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہی آ رہے ہیں، آپ کو میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ میٹرو اسٹیشنز پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ لگ جاتے ہیں، بلکہ جو آپ کے فون کی بیل ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس پہ بھی آ جاتا ہے، رنگ ٹون کے اوپر بھی جو. تو میں نے نا اس میں لکھا یہ تھا کہ اگر کوئی تحقیق کرے نا، جو یہ بینرز چھپتے ہیں یا یہ میسیجز ہو رہے ہیں جو ان کے ٹھیکے ہیں، ان میں بھی اچھی خاصی کرپشن ہوئی ہوگی، کیونکہ مطلب یہ ایسے نہیں ہوتے، یعنی ان کو لگانے میں بھی بہت کرپشن ہیوج ہوئی بجٹ اس کے اوپر انوالو ہوتا ہے، ساری بات ہے اس کے، اور اس کو بھی یعنی کرنے کی. اچھا، ہم بات کریں ان کی افادیت، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اویئرنیس کیمپین جو ہوتی ہے میڈیا میں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں میڈیا میٹرز کے اندر، تو یہ جو میڈیا کیمپینز ہوتی ہیں اس طرح، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کے گراؤنڈ پہ کوئی ریئل ایفرٹ بھی موجود ہو نا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ان چیزوں کے بارے میں فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی کا المیہ یہ بھی ہے، ہم نے بہت سی چیزیں نا فیشن بنا دی ہیں. مثلا ہم نے بزنس شروع کرنا ہو تو ہم ڈھونڈ کے اسلامی نام رکھتے ہیں، بسم اللہ، سبحان اللہ، شاپ، ملک شاپ کر لیں یا کر کے، اور اسی طرح کچھ آیات وغیرہ لکھنا، وہ بالکل ایک روٹین ہے، اور بلکہ برکت کے لیے رکھتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی عملی طور پر نہ جدوجہد کرتے ہیں، نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں، اور ریئل اسپرٹ موجود نہیں ہے اس کی کرپشن کے حوالے سے. مثلا آپ دیکھیں، یہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے تقریریں. اچھا، ہم نا اگر غور کریں کہ اس کی روٹس کیا ہے اپنی سوسائٹی میں، کہ یہ جو کرپشن ہے یا اس طرح کی چیز ہے، اگر تو ہم نے گھر کی تربیت اور اپنے تعلیم گاہوں کی تربیت کا ماحول ٹھیک رکھا ہے، تو پھر آپ کو یہ بینرز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ آپ ایک سسٹم کے تحت ہی اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے، ہم دیکھیں کہ بہت بچپن سے، بہت چھوٹے لیول سے، یعنی جہاں پہ تربیت ہونی ہوتی ہے، مطلب میں تو سوچ رہا تھا بڑی معذرت کے ساتھ، ہر کمیونٹی، کیونکہ بہت معزز ہیں ساری کمیونٹیز، ہم کسی پہ ذاتی یا کسی کمیونٹی پہ تنقید تو نہیں کرتے، لیکن جب شاید ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ٹیچر کلاس میں نہیں آ رہا، مجھے پراپر پڑھا نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو شاید اس کو پہلا سبق ہی وہاں سے مل جاتا ہے کہ کس طرح. صاحب اس سے پہلے تو والدین ہے نا، والدین اس سے بھی پہلے ہیں، گھر میں ہے، بچہ جب آنکھ کھولی ہے تو اس نے اپنے والدین کو جو کچھ کرتے دیکھا ہے، ظاہر بات اس سے ہی اس کو اندازہ ہوگا نا، والدین سے، سوسائٹی سے. تو اچھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاں جب وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم نا عام طور پر بات کرتے ہیں، رپورٹس بھی جو آتی ہیں، بیوروکریسی کرپٹ ہے، عدلیہ کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، سرکاری افسر کرپٹ ہے.
یا پولیٹیشینس کرپٹ ہیں، باقی بھی شعبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن ان سے کہیں پہلے کبھی ہم یہ بات نہیں کرتے کہ یہ وہ پولیٹیشین بننے سے پہلے، وہ سرکاری آفیسر بننے سے پہلے، وہ ٹیچر بننے سے پہلے، یا وہ کسی اہم عہدے پہ جانے سے پہلے، وہ ہم میں سے ہی ہمارے بھائی. عاصم صاحب یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ میں بہت زیادہ ایک ذرا رک کے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں مطلب پولیس آفیسر ہے، یا فلاں جو ہے وہ جج ہے، یا فلاں وکیل ہے، یا فلاں ڈاکٹر ہے، یا فلاں. اچھا یہ بات بالکل صحیح. اس سے پہلے وہ معاشرے ایک فرد ہے، وہ معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا شاگرد ہے، اور اس نے وہ تربیت لی ہے. وہ اس نے 20-25 سال اس نے اپنے والدین کے پاس گزارے ہیں، پھر اس نے اسکول میں گزارے ہیں، پھر کالج میں گزارے ہیں، پھر یونیورسٹی میں گزارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورا پروسیس طے کر کے آیا ہے. اور اگر وہ کسی عہدے پر پہنچنے کے بعد، اور جب وہ ایک کسی منصب پر پہنچ گیا ہے، اور اگر وہ وہاں پہ کرپشن کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنس تھے، جو تربیت کے جتنے انسٹیٹیوشنس تھے، وہ فیملی ہے، وہ مسجد ہے، وہ دینی ادارے ہیں، وہ اسکول ہے، کالج یونیورسٹی ہے، سارے ادارے ناکام ہوئے ہیں اصل میں اس فرد کی تربیت کرنے. اس کو احساس ہی نہیں دلایا کہ جو ہے نا آپ نے. اچھا، اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے، آپ غور کریں، جس کا میں بڑا قائل ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم نا بہت دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں دراصل ہم تو کرپشن کو پروموٹ کرنے والے بھی ہیں، اس کو گلوریفائی کرنے والے بھی ہیں، اور اس کو رسپیکٹ دینے والے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں ہمیں فل کنفرم ہوتا ہے کہ ایک بندہ، اس کی آمدن اور اس کا جو لیونگ سٹائل ہے یہ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ ہمارا قریبی ہوتا ہے، وہ ہمارا ہی شاید بھائی ہو، شاید ہمارا بہت قریبی رشتہ دار ہو، ہمارے ساتھ رہتا ہو. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے یا ہم خود ہم اس کو بہت رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم باقاعدہ نا گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں فلاں جو آفیسر ہے، فلاں جو ہے وہ ہمارا ریلیٹیو ہے، اور وہ جیسے وہ کسی سماجی تقریب میں آتا ہے تو اس کے لیے پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ آپ سبق دے رہے ہیں ان ینگسٹرز کو، اپنے بچوں کو، کہ بھائی یہ ہے رسپیکٹ کا لیول. اچھا کہیں پہ موجود نہیں ہے. ہم جو میں گھر کی تربیت کی بات کی اور ٹیچر کی تربیت کی بات کی، وہ یہ تھی کہ کیا گھر میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس دولت ہے، لیکن وہ اس کی ایماندار نہیں ہے. جب اگر آپ کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کریں گے نا، تو بچوں کے ذہن میں تب بات بیٹھے گی کہ اچھا وہ چاہے ہمارا قریبی ریلیٹیو ہے، اگر وہ ایماندار نہیں ہے. اچھا پھر ہم نا اس کو زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے دینی معاملات میں بھی، جو کہ مسجد اور اس کا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آمدن ٹھیک نہیں ہے اور اس کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں. یعنی کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا. میں یہ تحقیق اور وہ بات کی بات، یعنی وہ آبزرویشن کی بات ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو وہاں پہ بھی اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو آپ کے ینگسٹر یا باقی لوگ جو میسج لیتے ہیں اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں. دوسرا وہ بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اصل تو لگتا ہے کہ یہ ہے، مطلب جو میرے پاس دولت موجود ہے، جو میرے پاس اسٹیٹس موجود ہے نا، قدر تو اس کی ہے، اور سارے قدر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمانداری اور سچائی اور اچھی اخلاقیات جو ہیں ان کی جب معاشرے میں ویلیو نہیں ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو مادی جو وسائل ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بھلے آپ نے جو کسی بھی طریقے سے حاصل کی ہوں، اس کی چونکہ عزت ہوتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمارا جو اتر و جہان جو ہے اس طرح چلا جاتا ہے کہ ہمارا بھی، اور وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہیں پہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے نا کہ دیکھو سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ جیسے صفائی کا عام سا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کوئی چیز پھینکنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھینکنے لگے تو دو بندے روکنے آ جائیں، یا کم سے کم کوئی احساس دلا کے نا آپ کو کہہ دے یار تھوڑا سا خیال کرو. غلط کو غلط سمجھنا جو ہے کیونکہ معاشرے میں نہیں. اس کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے، عادات ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہاں یہاں کچھ پھینکنا بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ سب کرنا ٹھیک ہے. اچھا آج میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے اس پروگرام میں، چونکہ وہ کرپشن ڈے ہے، تو ہم اس پہ، چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے جو انٹرنیشنل ڈے کو لے کر یا جو بھی واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے میڈیا کے اندر، اس سے نا ہم کوئی میسج جنریٹ کریں یا اس سے ہم کو انڈرسٹینڈنگ لیں. اچھا اس پہ مطلب ہمیں تھوڑی دیر رک کے یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں کرپشن ہوتی کب ہے؟ جب آپ اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنے اختیار کا
غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے یا جو آپ کا عہدہ، منصب اور اختیار جس بات کا تقاضا کرتا ہے آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ دونوں صورتیں ہیں جو کرپشن کی. یعنی آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ امانت ہے، یعنی آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، آپ کا اختیار ہے، ایک منصب ہے، کسی قسم کا بھی ہے. اچھا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو کریں. مثلا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکشن دے گا. معاشرے کی عمومی طور پر حفاظت جو ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. اچھا، اگر تو پولیس کا کوئی بھی آفیسر یہ منصب ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اپنا امانت دار ہے اور اپنا وہ جو اس کا عہدہ تھا، جو اس کا منصب اختیار، اس کا وہ حق ادا کر رہا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ وہ اپنے اس عہدے کا جو اس کو اختیار ملا ہوا ہے لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے کا، اس کا وہ کوئی ذاتی استعمال کرتا ہے یا کسی کے مفاد میں استعمال کرتا ہے. وہ اسٹیٹ کے مفاد میں اور پبلک کے مفاد میں اور معاشرے کے مفاد میں استعمال کرنے کے بجائے وہ کسی فرد کے مفاد میں یا اپنے مفاد میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے میں وہ ریفرنس دینا چاہوں گا، وہ جو پولیس چیف امریکہ کے اندر جو ہے، وہ ٹامپا کے اندر جو ہے، وہ ایک ریسنٹ واقعہ ہے. یہ ریسنٹ واقعہ کہ خاتون پولیس چیف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ غالباً وہ ایک گاف کارٹ کے اندر جو ہے، وہ گاف ڈرائیو کے اندر جا رہی ہیں، تو اس کو نا ٹریفک والے نے روکا ہے. اچھا، اس نے صرف روکا ہے اور اس نے نا اس کو تعارف کروایا ہے کہ میں جو ہے نا وہ یہاں کی پولیس چیف ہوں. وہ خاتون جو ہے، اس نے جب وہ اپنا بیج شو کیا ہے تو اس کا جو باڈی کیم تھا وہ پولیس آفیسر کا جس نے کو روکا تھا، اس نے اس کو کیپچر کر لیا، جس کے اوپر اس خاتون کو جو ہے وہ اس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا یا اس کو جو ہٹا دیا گیا. یعنی اخلاقی طور پر وہ اس بات کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ صرف یہی بتایا کہ جی میں جو ہے نا وہ پولیس آفیسر ہوں اور مجھے یہ رعایت دے دی جائے کہ میرا جو چلان نہ کیا جائے. اور یہاں مطلب اگر میں کمپیئر کروں تو شاید آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہو کہ موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہے ایس ایچ او کا مالی. ایس ایچ او کا مالی کہ اگر وہ ایس ایچ او کا مالی بھی ہے اور اس کے گھر میں کارڈ ہوتے ہیں ریئل بردر، اس کا بھائی ہے یا یعنی وہ تو چلو وہ جو عہدیدار تو اپنی جگہ پر، اس کا کوئی تیسرا چوتھے کوئی اس کا کوئی جاننے والا ہوگا، وہ بھی اس کے عہدے کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ایم این اے لکھوا لیں گے وغیرہ کچھ کر لیں. اچھا، اب یہ تھی اس کی مثال. تو اب یہاں پچھلے ویک کی مثال ہے کہ ہمارے ہاں مطلب یہ کتنی یعنی ہم آپ کی بات کا مراد یہ ہے کہ صرف مالی کرپشن نہیں ہوتی، اخلاقی طور پر اخلاقی اور باقی کرپشن بھی ہوتی ہے. مثلا کہ یہ آج کل موسم ہے اسموک کا، تو موٹر وے بند کرتے ہیں. ہم پچھلے دنوں دیکھا کہ جی وہ ایک جج صاحب تھے، ان کو روکا ہے اور جج صاحب نے وہیں پہ کہا جی یہاں پہ عدالت لگے گی، سارے سسپینڈ ہوں گے، کر دیے سسپینڈ. ایک رول ہے کہ مطلب آپ سب رکے ہوئے ہیں، آپ ہی رک جائیں. یعنی ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک جملہ بولنا نا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں. ہاں، یعنی وہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل جملہ بن چکا ہوا ہے، ایک سینٹینس بن گیا کہ تم جانتے نہیں میں کوئی بھی ہو. یعنی کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عہدہ، کوئی مطلب پولیس والا ہے، کوئی کسی بھی کوئی اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی اختیار ہو صحیح، وہ اس کا استعمال جو ہے نا بھرپور طریقے سے جو کرے گا کہ مطلب کہ تم اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. اور میں اس کی مثال دے دوں گا کہ آپ نا یہ بالکل اپنے عام زندگی میں اس کا آبزرو کریں کہ ہم نے کہیں جانا ہو، بعض اوقات بہت سے کام بڑے نارمل روٹین میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عادت ہے کہ ہم نا اس کا ریفرنس ڈھونڈیں گے، میں وہاں جاؤں گا. اچھا، اور ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں میں کام کیا ہے، مطلب جو ایک روٹین میٹر ہے کہ ہم گئے، ہماری باری آئی تو ہم نے وہ کام کر. اچھا، ہم اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ گیا تو اس طرح مجھے لائن میں لگنا پڑا. اچھا، ہم یہ بہت فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہیں تو کوئی آیا ہے، اس نے ساری لائن کو توڑ کے ہمیں فیور دے دی. اچھا، یہی وہ پوائنٹ، اور اس کو اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھنا، اپنے لیے بڑا جو ہے نا وہ اگر میرے بڑے تعلقات ہیں. کسی نے یہ فیور نہیں دی، مثلا آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ تم آنا، وہاں پہ روٹین میں کام ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید بہت، بلکہ مجھے یاد ہے وہ آپ کے ایم اے کالج کے ہی ہمارے دوست ہیں، وہ خالد بٹ صاحب، وہ اکثر جو ہے نا وہ اپنی پوسٹ لگاتے رہتے ہیں کہ میرے پاس، چونکہ ایم اے کالج میں پڑھاتا ہوں تو والدین میرے پاس آتے ہیں، بڑے دور پاک رشتہ دار بھی، کہ یہ ہمارا کام کروا دیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کام تو مطلب یا تو معمول کے مطابق ہونے والا ہے یا یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ کہ وہ پھر اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا کام کیوں نہیں کیا. مطلب میں یہ کہتا ہوں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ میرٹ پہ بھی ہیں، سب کچھ ہے،
تو آپ پھر بھی ریفرنس پتہ کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ یار میرا نا کوئی جو 15 منٹ مجھے لگنے ہیں نا وہاں پہ وہ نہ لگیں, ڈائریکٹ مجھے پروٹوکول سے ہو. اچھا اب یہ جو پروٹوکول کی عادت یا خواہش ہے نا, اچھا بظاہر یہ مالی نہیں ہے لیکن اس نے کرپشن کو جنم دیا ہے. اچھا جب یا پھر آپ کا پیسے دیتے ہیں یا پھر آپ جو ہے اس کی خاطر آپ, اچھا آپ اب ہوتا کیا ہے کہ جس سے آپ کام لیتے ہیں پھر اس کی بھی خواہش کبھی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی خواہش نہ بھی ہو, ظاہر بات وہ آپ کو فیور اس لیے دے رہا ہے کہ وہ آپ سے فیور لے, وہ اپنا رائٹ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اب اس سے بھی کوئی کام کرانا ہے. اچھا یہ ہے وہ بات, مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ بل جمع کرانا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لائن میں نہ کریں, ہمارا کوئی بینک میں جاننے والا ہو, بلکہ وہ ہمارے اس دن ہمیں واٹس ایپ پہ میسج آیا, ہمارا ایک دوستوں کا گروپ ہے کہ یار کوئی ناظرہ میں جاننے والا ہے, کوئی کیا کرنا ہے. حالانکہ بڑی کوئی چیزیں اب بندہ, ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے, کیوں لگی ہوتی ہے, کیوں ہے, اور آپ کا نمبر چل رہا ہے, آپ چاہتے ہیں مجھے وہ نمبر فالو نہ کرنا پڑے. تو یعنی اس مطلب کہ یہ ہمارے سماجی رویے بھی ایسے ہیں. اچھا یہ پھر میں ہمیں یہ 2 لیول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو عہدیدار ہے, جو منصب جو اختیار ہے, یا جو عام آدمی ہے, سارے ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ میری پرومیننس ہو, رول آف لا نہ ہو, میرا لا ہو. بلکہ یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو UN کا انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے ہے یہ 9 دسمبر کو, اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو پھر رول آف لا وائلیٹ ہوتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ جو رول آف لا وائلیٹ جہاں پہ بھی ہوگا تو اگر ہم صرف اس کو ہی فالو کرنے لگ پڑے, ہم یہی کہیں کہ چلو یار جہاں پہ میرا رائٹ ہے وہ میں اس ترتیب سے لے لوں گا, ٹھیک ہے. میں ایک ہوتی ہے ایلیگل کرائم, میں وہ بہت بات کی باتیں ہیں جو کرائم میں کرپشن ہوتی ہے, کسی نے جرم کیا اس کو چھوڑ دیا, کسی عدالت نے فیصلہ غلط دیا یعنی اس سے پیسے لے کر یا رشوت لے کر, یہ بہت بات کی باتیں ہیں. ہم یعنی بڑے اس لیول پہ بات کر رہے ہیں جو کامن پرسن لیول کی. اچھا اسی طرح ہمیں نا یہ بات بھی ضرور کرنی چاہیے کہ کرپشن میں سب سے ایک بڑی بات وہ بھی ہے کہ جب اپنی فرائض کی آپ ٹھیک طرح ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے. مثلاً آپ کا ایک آپ نے کہیں پہ بیٹھنا ہے کچھ وقت کے لیے, آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے, اب وہ پراپر نہیں موجود ہوتے, اب وقت آفس میں ہوں تو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں میٹنگ میں ہوں. بلکہ پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا, اور اکثر جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو بڑا لگتا ہے. ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ایک سیکٹری صاحب ہیں, تو وہ کچھ مطلب اچھی ہیں ان کی شہرت, تو وہ کیا کہے, انہوں نے کہیں جانا تھا وزٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہ رول بنایا کہ چلے میں بغیر پروٹوکول کے جا کے دیکھتا ہوں. اب وہ بغیر پروٹوکول کے گئے ہیں, تو وہ ایک آفیسر کے جا کے انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو جو بات گارڈ نے کہہ دی جو میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا وہ پھر وہ انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے, کوئی ساتھ نہیں تھا, تھوڑی دیر بیٹھے رہے, پھر انہوں نے ایون اپنا کارڈ بھیج دیا. تو اس آفیسر نے نا کارڈ بھی دیکھے بغیر کہا کہ بس ٹھیک ہے ابھی میٹنگ چل رہی ہے. تو پھر اس نے 10-15 منٹ بعد انتظار کے بعد کہا ان کو کوئی کم سے کم صرف کارڈ دیکھ تو لیں. جب کارڈ دیکھا تو وہ بہت بڑا لیول تھا, اور وہ پھر اچھا یہ ہے وہ بات کہ ہم ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہوئے بھی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہوتے. میں نے نا کرپشن کی جو 2 باتیں کہی تھی نا, کہ ایک اپنے عہدے اور منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کرنا, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں سے تجاوز کرنا, یا ان جو آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں ان سے تجاوز کرنا اور ان کا ناجائز استعمال کرنا. اچھا اس میں ہم یعنی اگر تھوڑا سا ذرا اور ایکسپینڈ کریں اس بات کو, کہ یہ تو فرض کی بات ہوگی, معاشرے کی بات ہوگی, نیچے بات ہوگی. آج کل ہمارے ہاں ایک بات چل رہی ہے توشہ خانہ. اچھا وہ جب ایک طرف سے IEG کے فلاں وزیر اعظم نے جو ہے وہ توشہ خانہ کی چیزیں جو ہیں وہ بیچی ہیں یا لی ہیں, تو دوسری طرف سے ایک اور انہوں نے بھی اتنی لی ہیں, انہوں نے اتنی لی ہیں, انہوں نے اتنی لی ہیں. اچھا یہ ایک لمبی فہرست آ گئی کہ جی اب تک جتنے بھی ہمارے صدور یا وزرائے اعظم آئے ہیں سب نے اتنی کرپشن کی ہے, یا کرپشن کہا جی اتنی چیزیں لی ہیں اور اس ریٹ پہ لی ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا میں جب اس پروگرام کے والے سے کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بلکہ ہمارے وہ ریسرچ والے ساتھی بتا رہے تھے نعمان صاحب کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عامل زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گئے اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے. تو انہوں نے بستی والوں نے قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ آپ کا گفٹ ہے, یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اچھا جب وہ ہدیہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا جی مجھے یہ بستی والوں نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے. اچھا اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے
اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے, بلکہ الفیظ کا الفاظ ہے کہ اگر تم اپنے ماں کے پاس گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا تمہیں پھر بھی یہ ہدیے مل جاتے؟ تو اصل میں جو ہدیہ ملا ہے, جو اس منصب کو ملا ہے, اس عہدے کو ملا ہے, اس اسٹیٹس کو ملا ہے جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, وہ ایک عامل زکوٰۃ ہے. اچھا, اگر یہ دیکھا جائے تو جتنے بھی یہ تحائف ملتے ہیں ہمارے وفود کو, یا ہمارے سفراء کو, یا ہمارے جو مطلب کہ وزرائے اعظم ہیں, یا ہمارے صدور ہیں, اصلاً تو یہ بیت المال کا مال ہے. کہ یعنی اس میں تو یہ مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی, بلکہ یہ لا ہونا, بلکہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ لا جو بنا ہے کہ آپ وہ توشہ خانہ کی چیزوں کو کم قیمت پر یا جو بھی اس کے انہوں نے اس کا بنایا ہوا ریٹ پر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اچھا, اور جب ہم بات کر رہے ہوں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ریاست کی, تو میرا خیال الٹیمیٹلی ہمیں پھر ٹریسز بھی اور ایویڈنسز بھی اور ہمیں وہاں سے لینے چاہیے کہ جہاں پہ پہلی مدینہ کی ریاست جو ہے وہ بنی تھی. تو ان کا تو یہ تھا کہ جی اگر کسی عہدے یا منصب کو ملے ہیں تو وہ مطلب بیت المال کا ہے. اصل میں فقیر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک میں نے وہ رویے کا ذکر کیا کہ جو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے, اس سے ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور رویہ بھی ہے کہ جو ہمارا چاہنے, جس کو ہم چاہتے ہیں, جس کو ہم پسند کرتے ہیں, جو ہمارا اس کو لیڈر کہہ لیں یا جو ہمیں پسند ہے جو بھی شخصیت, اچھا وہ اگر کوئی کر رہا ہے نا تو اس کی ہم کریں گے مختلف طرح کی کہ اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ لیں گے, اور کوئی دوسرا کرے گا تو اس کی مطلب جسٹیفیکیشن اس کی ڈھونڈیں گے اور دوسرے پہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایسے ہوتا نہیں ہے. اس طرح تو ہم سپورٹر, یعنی ہم اپنے اس چیز پہ بھی جس میں ہمارا فائدہ نقصان بھی نہیں ہے مطلب بظاہر طور پر, تو ہم وہاں پہ بھی فیئر نہیں ہوتے کہ یعنی کم سے کم ہم ایک رول تو اپنائیں کہ یار جو غلط ہے وہ ہر ایک کے لیے. اصل بات ہے رول آف لا, کہ ایک وہ قانون ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا. اچھا, اس کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے, اس کے لیے کچھ نہیں, مطلب وہ قانون بڑا ہے. اچھا, اگر کوئی استثناء ہے تو وہ بھی اس قانون کا حصہ ہوگا کہ اس صورت میں, ادروائز کوئی نہیں ہے. جیسے میں یہ مثال دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو بات کہی تھی نا کہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے, جب تک معاشرے میں برے کو برا نہیں سمجھا جائے گا اور برے کو برا نہیں کہا جائے گا, آپ اس سے نکل نہیں سکتے. بالکل. اچھا, ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تو آپ اس کو جیسے آپ نے کہا کہ گلوریفائی کرتے ہیں, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم جو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک طرف کی پارٹی والے کہیں گے جی کہ جو ہم نے کی ہے وہ کرپشن ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ کرپشن غلط ہے. میں کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک رول ہے وہ سب کے لیے ہے, ان کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, اور ہر بندے کے لیے. اچھا, ایک اور بات مطلب بڑا اہم چیز ہے اور میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم نا کسی کو ایماندار رہنے بھی نہیں دیتے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, آپ تھوڑی سی مجھے ٹائم دے, میں سمجھاتا ہوں کہ اب ایک آفیسر بالکل ایماندار ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ایمانداری سے اپنی تنخواہ میں صرف کام کروں. اچھا, ہم اس کو نہیں ایماندار رہنے دیتے, ہم اس کو فورس کر کے بے ایمان بنواتے ہیں. وہ اس طرح کہ فرض کیا, میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میرا کوئی دوست ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے پاس گیا ہوں نا, تو اگر اس نے میں مطلب اس کو ملنے گیا ہوں, اگر اس نے مجھے چائے نہیں پلائی اور ایون اگر ٹائم میں تو کھانا نہیں پوچھا, تو میں کہوں گا یہ کیا, اس نے تو میری رسپیکٹ نہیں کی. ہم اس کو باہر آ کے ذکر کریں گے کہ یار اس نے تو. اچھا, یہ میں اپنے پرسنل لیول پہ نہیں بات کر رہا, میں اس کے آگے جاتا ہوں جو ڈیزینیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, کوئی پولیٹیشنز ہوتے ہیں, کوئی اور لوگ شہر کی سماجی شخصیات ہوتی ہیں, ملنے آتی ہیں. اگر آفیسر نے ان کو نہیں پوچھا, ایون صحافی, جو صحافی ہمارا جو بڑا اہم ہے, اچھا اس نے نہیں پوچھا نا, تو مطلب وہ تو بیچارے اپنا چاہ رہا ہے کہ ان کا بجٹ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس نے نہیں پوچھا, ہم آ کے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یار اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی. اچھا, دوسری صورت دیکھیں کہ کسی آفیسر کی کتنی بھی تنخواہ ہے, مثلا وہ 3 لاکھ بھی تنخواہ ہے, اس کو روزانہ کم سے کم 100 بندہ وزٹ کرتا ہے. اگر وہ 100 بندوں کو چائے اور کسی کو کھانا یا اس کے ساتھ کوئی چیز پیش کرے تو یہ مہینے کا کتنا بجٹ بنتا ہے؟ بہت سارا. وہ تو اس کی تنخواہ سے بھی چلی جائے گی, وہ اس کی تنخواہ سے اوپر جاتا ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ مثلا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہے, اگر وہ آنے والوں کو پوچھ نہیں رہا, یعنی اس کے حوالے یعنی وہ لوگ جو ذرا انفلوئنشل ہیں, عام بندے کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ہر سائل کو پلاتا ہے, اس کو تو اندر بھی نہیں جانے دیتے, اندر بھی نہیں جانے دیتے. اچھا, اگر وہ کر رہا ہے تو ہاں مثلا ایم این اے آ گیا, ایم این اے کے ساتھ 6 لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس نے اس کو چائے شائے نہیں پوچھی, اس نے صرف ان کی بات ہی سنی اکیلی, تو اس نے جا کے کہنا یہ تو بندہ ٹھیک نہیں, یہ ہمارے اور اس بندے کو ٹرانسفر کرایا جائے, یہ نہیں قبول ہمیں. تو ہم اچھا اب کیا کیا ہے ہم نے اپنے رویے کی وجہ سے ایک ایماندار کو ایماندار نہیں رہنے دیا.
اب یا تو وہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار اب کرے گا وہ کہ جو اب کیا ہے، اب ظاہر بات ہے وہ اس نے اپنا وہ وہاں کا کچن چلانا ہے، یعنی وہ اپنا وہ اس کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بجٹ نہیں ہے. اچھا اسی طرح بس چھوٹی سی بات، اسی طرح یہ ہے کہ سسٹم میں موجود ہے کہ فلاں کام یہ کرتے ہیں جی. مثلا ایک آفیسر ہے، اس کو حکم آتا ہے کہ جی فلاں پولیٹیشین چاہ رہا ہے یا فلاں اس سے بڑا افسر چاہ رہا ہے یہ کام ایسے کر دیا جائے، اور اس کا بجٹ وہ آپ کریں ارینج. وہ تو ہم بڑی بڑی مثالیں دیکھتے ہیں نا کہ مثلا جی وزیر اعظم نے دورہ کرنا ہے تو فوری طور پر نئی سڑک بنائی جائے، فوری طور پر وہاں پہ کھانے کا انتظام یہ کر دیا جائے. کس نے کرنا ہے؟ بس جہاں سے بھی کرنا ہے بس وہ کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے وہاں سے کرنا ہے. اور اس نے کہاں سے کرنا ہے؟ اس نے وہی اپنے سب آرڈینیٹس کو کہنا کہ بھائی آؤ جمع کرو پیسے دو، اور وہ پیسے وہ کہاں سے آنے ہیں؟ وہ اگر اور جو پولیس ہے تو پیسے دے گا وہ بعد میں پیسے نکالے گا بیداری پر. اصل بات یہ ہے کہ آپ پھر جو آفیسر یہ دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے تو ماندہ رہنے دیا جا رہا اور مجھے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اپنے بڑوں کے لیے یا ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، تو پھر کچھ تھوڑے سے میں بھی اپنے لیے بھی کروں. اب دیکھیں، اب میں کہتا ہوں یہ تو سوسائٹی میں ہے، یہ ایسے ہی موجود ہے، یعنی یہ ایک پکچر ہے جو ہم نے مطلب کہ مختلف مثالیں دے کے پیش کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایک بندہ اگر ایماندار رہنا چاہتا ہے اور ایسے معاشرے میں رہنا چاہتا ہے کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے گا، یعنی کیا کرے. اب آئیڈیل تو یہ ہے، آئیڈیلی تو یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں برداشت کرے، اس کو فیس کرے. ایون اگر کوئی مطلب نوجوان بھی ہے اور وہ جو ابھی آنا چاہتا ہے، جب چیزیں دیکھتا ہے تو وہ یہ اس سے اوائڈ کرے، اور کہ کوئی ایسی کوئی اس کے بعد انٹرنل فورس ہو کہ جو اس کو بعد میں موٹیویٹ کرتی رہے کہ نہیں یہ یار یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ ہم نے جا کے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فورس ہے نا وہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے. بالکل ایسے ہی کہ اگر کسی بندے کو یہ احساس ہے کہ میں نے یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد مجھے اس کا نتیجہ ملنا ہے اور وہاں پہ سارے فیصلے ہو جانے ہیں. اگر تو کوئی یہ بات سوچے گا کہ یہ جو کچھ بھی میں کروں گا، کرپشن کروں گا، 2 نمبری کروں گا، جس طریقے سے بھی کروں گا، اگر میں یہ سب کچھ کرتا ہوں تو اس کا بھگتنا میں نہیں ہے، میرے اس افسر نے نہیں بھگتنا، کسی اور نے نہیں بھگتنا، اور میری ذمہ داری بھی صرف میری ذات کی وجہ سے ہے. اور فتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت جو جتنے تمہیں استطاعت ہو اللہ سے تم ڈرتے رہو. اگر یہ خدا خوفی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوگا تو شاید ہم کرپشن کے بعد. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات دیکھیں وزیر اعظم صدر سے لے کر اور آپ کے کسی چپڑاسی تک جتنے بھی آپ کے عہدے اور مناصب ہیں، جتنے بھی آپ کے اختیارات ہیں، ان سب کے اندر بنیادی بات یہ کہ اگر آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے اور آپ جواب دے رہے، پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ کو کوئی مطلب کہ نہ کوئی دنیا میں پوچھنے والا ہے نہ کوئی آخرت پوچھنے والا، کیونکہ آپ کے خیال میں مطلب وہ نہیں اصل میں نا عبرت بنتی ہے ہمارے ادھر بھی نا. اب ہم حل پہ بات کرنی چاہیے ہمیں، مطلب ہم کیا کیا ہو سکتا ہے. وہ یہی ہے جب ہم نے اتنی چیزیں بات کر لیں تو اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے کہ والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا بھلا، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ نہیں چاہتے، یہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد بگڑ جائے اور برے کاموں میں پڑے. وہ اسی طرح ان کو بتائیں کہ جو ہے نا یعنی اس طرح کی کرپشن میں انوالو ہونا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آخرت میں بھی اور ایون دنیا میں بھی. ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. اگر ہم ڈیسائیڈ کریں نا کہ ہم نے کرپشن کو ایک برائی اور عبرت بنانا ہے تو ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمیں وہ ملتی ہیں کہ جنہوں نے کرپشن سے زندگیاں بعد میں کیا حال ہوا، ان کو کتنی وہ کس انجام کا شکار ہوئے، ان کی اپنی اولادوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ انسان کی میموری شارٹ ہوتی ہے نا، وہ چیزیں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی. لیکن دیکھیں اگر سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ہم نے کرپشن کو واقعی ہی ختم کرنا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں میں وہ کیا کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر سے شروع ہو کر ہمارے سوشل جو بھی اسٹرکچر کے لوگ ہیں، وہ اسکالرز ہیں، وہ کچھ ہیں، وہ کم سے کم اس چیز پہ کریں، کہیں کہ بھائی جو چیز بری ہے وہ بری ہے، اور اگر کوئی رہنا چاہتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کے لیے بولیں، اس کے لیے لکھیں کہ جی. اعظم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی برائی کو معاشرے میں ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے لا اور ایک ہے ایتھکس. بالکل ایسے. یا تو آپ اوپر سے کوئی لا بناتے ہیں کہ جی آج کے بعد جو بندہ کرپشن کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی اور پھر ہم گردن اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے، جو بھی آپ سزا سخت سے سخت یا ہلکی جو بھی آپ سزا طے کرتے ہیں اس کی
ایک معاشرے کے طور پر کسی بھی سطح پر یہ بات طے ہو, اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن ہو جائے. اچھا وہ ہو جائے, یا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے اخلاقیات, کہ آپ اخلاقی طور پر اتنے مضبوط ہوں. اور آپ کے اب آپ دیکھیں وہ مطلب کہ ایک واقعہ جو آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور وہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتی ہے کہ میرے پر حد جاری سزا کرے. دی جائے. اچھا اس کو پتہ ہے کہ اس کی حد کیا ہے, مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا, لیکن اسے پتہ, اس آج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں دنیا کی سزا لینا چاہتی ہوں, آخرت کی سزا لینا نہیں چاہتی. اچھا اب وہ جو میں آپ پہلے یہ ایک تو میں کہہ رہا ہوں ایتھکس کی بات ہے, اخلاقیات کی بات ہے, کہ آپ کے ایتھکس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اتنے سیلف موٹیویٹیڈ ہیں اور آپ کو اتنی چیزیں یہ واضح ہیں کہ یہ جو کرپشن, یہ جو مطلب کسی بھی قسم کی ہو, مالی ہو یا اخلاقی ہو, کسی قسم کی بھی ہے, تو میں نے نہیں کرنی, اور اگر میں نے کی تو مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی یا دنیا میں یا آخرت میں. تو اس نے کہا میں دنیا بھول دیتی ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ لا بعد میں آتا ہے, پہلے ایتھکس ہی ہوتا ہے. ایتھکس پہلے آتی ہے. دیکھیں لا تو ہمارے پاس موجود ہیں, یہ تو اگر آپ دیکھیں اینٹی کرپشن کا پورا ادارہ موجود ہے, کرپشن کا ادارہ موجود, ایک نہیں ہے, اس کے کئی لیول کے ادارے ہیں. اینٹی کرپشن کا کئی لیول کے ادارے, انٹرنل ہر ادارے میں دیکھیں جی, وہ ایک کرپشن ونگ ہے, ایک کنڈکٹ کمیٹی ہے, اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ مطلب حیران ہوں گے اگر آپ ریالٹی دیکھیں کہ لوگ کرپشن کے اداروں سے ڈیل کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا دے کے. یعنی اب دیکھو کمال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک قانون موجود ہے کہ پلی بارگین کریں. یعنی آپ نے کوئی 1 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو ہمارے ساتھ نا کوئی 20 لاکھ دے کے تو سرٹیفکیٹ لے لیں, آپ کلین ہیں. اور یہ لوگ کرتے ہیں, لوگ جان بوجھ کے اپنے آپ پہ نوٹس دلوا کے تو وہی کر لیتے ہیں. ایون جو اینٹی کرپشن کے محکمے یا اور 1-2 ٹریبیونل موجود ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ان میں لوگ اسپیشل اپوائنٹمنٹس اس لیے کراتے ہیں کہ وہاں جا کے موقع زیادہ ملتا ہے. وہاں جا کے موقع اس چیز کا ملتا ہے کچھ زیادہ, شاید کرپشن, بلکہ اس کو سیدھا لفظ بولنا چاہیے, کرپشن کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے ڈیلی ان کو کرنا ہے کہ جو صاحب یہ میرا خیال ہم پھر دوبارہ آگے ہیں مسائل کی طرف. اب ہم حل کی بات کر رہے تھے کہ اب حل ہمارا یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم ایتھکس, آپ نے کہا کہ لا تو موجود ہیں, ادارے بھی موجود ہیں, مطلب ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر تو اس کو امپلیمنٹیشن کر دیا. یا پھر دوسرا لیول یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کی ایجوکیشن کے اور تہذیب کے اور تربیت کے ادارے ہیں, خواہ وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, خواہ وہ ہمارا خاندان یا ہماری فیملی ہے, یا ہمارے جو دینی ادارے ہیں, یہ جو ہے, یا میڈیا, یعنی جو 4 بڑے جو کہہ لیجیے کہ ادارے ہیں جو کہ کسی شخصیت کے اندر اور تربیت کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو ان 4 اداروں کے اندر جو ان کی جو اخلاقی تربیت, جو ایتھیکل ویلیوز ہیں, اس کو اسٹرانگ کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, اس کو گلیمرائز کرنا اور بتانا کہ جو صحیح چیز ہے وہ اچھی ہے اور جو چیز غلط ہے, جس کا کار غلط ہے, وہ چیز غلط ہے, اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے. اور اچھی لائف گزارنے والوں کو گلوریفائی کرنا, جنہوں نے ایمانداری. اور اس میں ایک اور بات بھی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, کہ ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری اولاد جو ہے وہ اچھی زندگی گزارے, لیکن اس کو یہ بتانا کہ بیٹا یہ اچھی زندگی آپ حلال طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں, حلال طریقے سے. اور جائز طریقے سے. لوگ یہ نہیں ہے کہ اس سے نہیں کماتے, کماتے, مطلب وہ آپ, میں اس کی مثال دوں گا کہ میرے ایک ریلیٹیوز تھے, تو ان کو نا کوئی اس طرح کام تھا, وہ کہیں گئے اور بتا یہ رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ فلاں بندے کے پاس انکوائری لگی ہے تو اس بندے کو نا اپروچ کیا جائے. اچھا جی, کوئی ہم نے کہا کہ وہ پتہ, اس کے گھر کا پتہ کیا, مطلب ہمارا روٹین پریکٹس یہی ہے اور سچا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں ہم نے نا گئے اور ہم نے پتہ کیا, پتہ لگا اس کا گھر ہے سرکاری کسی GOR میں. اچھا پھر وہاں پہنچے, اوکے چلو اس کو ملیں گے گھر بیٹھ کے, ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کرے گا, کوئی اتنے لاکھ دے دو تو میں کر دیتا ہوں کلیئر, کوئی انکوائری ٹائپ تھی ان کی. تو کہتے ہیں انہوں نے نا گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ نا گئے ہوئے ہیں اپنا کام پہ, وہ یعنی آفس کے بعد کچھ کام کرتے ہیں. ہم نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی آفس بنایا ہوگا یا کوئی بزنس کرتے ہوں گے, ہاں یا کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم گئے تو وہ ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ تھا, یعنی ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تو وہ ایک انہوں نے بازار کا بتا دیا, ان کال کی تو انہوں نے کہا جی وہاں آ جائیں. وہاں گئے تو وہاں پہ نا دہی بڑے جو ہے نا اس کا اسٹال تھا. تو ہم وہاں جا کے پوچھا ابھی وہ کہاں ملیں گے, تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ. انہوں نے پہلے ہمیں وہ کھانے کو دے دیا, تھوڑی بات جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں. تو ہم نے کہا ہم نے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے. اس نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے, تنخواہ میں واقعی گزارا نہیں ہوتا, بچے ہیں, فیسیں ہیں, بہت کچھ ہے, تو تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک میرے پاس ہنر ہے,
ہمارے خاندان میں یا میں اچھے بنا لیتا ہوں تو میں اسٹال لگا لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں تنخواہ سے بھی اچھا یہاں سے کما رہا ہوں ایمانداری سے. کہتے وہ بڑے ہنس کے یہ کہہ رہے, کہتے ہم نے پھر بات ہی نہیں کی کہ یار اس بندے کو کیا آفر کرنی ہے جو بندہ اتنا ایماندار ہے کہ وہ اپنی ہاں اس نے پھر یہ انہوں نے کہا بھائی بات سنو کہ آپ باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, میرٹ پہ اب بچتے ہو میں ناانصافی نہیں کروں گا, یہ نہیں میں کروں گا کہ کسی اور سے پیسے لے کے تمہیں سزا دے دوں. یعنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کئی دفعہ حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے سزا مل جائے گی. تو یہ ہے ایسے ہیروز کو سامنے لے کے آئیں اور ان کو اعزاز دیں. جو ہمیں ایوارڈ دیتے ہیں مطلب قومی سطح پر, یہ کرپشن پہ ویسے وہ بھاشن نہ دیں یا لیکچر نہ سنائیں, ان ہیروز کو باقاعدہ گلوریفائی کریں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی پوری سروس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی سے کوئی انلیگل پریکٹس کی ہو یا کرپٹ. اعظم صاحب یہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اتنے بات کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس کی بات کریں, شعور کی بات کریں اور لوگوں سے آگہی کی بات کریں کہ اگر ہم نے کرپشن واقعی ختم کرنا چاہتے تو سب سے پہلے تو میں اپنی کرپشن ختم کروں. سب سے پہلے بس اپنے یعنی ہر فرد جو ہے وہ اپنے طرف انگلی کرے کہ یہ کرپشن جو ہے مجھ سے ختم ہوگی. اور پھر اگر ایک بڑے پیمانے پر ہم اس کیمپین کو اگر ہم لانچ کر پائے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کرے, اور پھر ظاہر بات کوئی ایک فرد ایسا بھی ہوگا کہ جس کے نیچے بہت سارے جو ہے وہ ادارے بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے, تو ان شاء اللہ جو ہے نا وہ پھر آپ جس پلیٹ فارم پہ ہیں, مثلا آپ میں سے اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنی ٹیچنگ کمیونٹی میں بات کریں, جس کو اویئرنیس مطلب مجھے بڑا اچھا لگا. پچھلے دنوں میں کالج گیا, شوخپورہ کے کالج میں تھا بیٹھا, وہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر بعد وہیں پہ انہیں کے ایک ٹیچر نے کہا سر آپ کی کلاس ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ اگنور ویسے ہی کر رہا ہو, مطلب بائی چانس کو یاد نہ رہا ہو. یہ ہے اس طرح ختم ہوگی کرپشن کہ جب پرنسپل جب ٹیچر ایک ہی بندہ دوسرے کو کہ یار یہ ذرا آپ اچھا وہ پھر نہیں رکتا, یعنی جو احساس دلا دے نا وہ اٹھ کے چلا کہ اپنی کلاس پڑھائی جا کے. اسی طرح کرپشن ختم ہوگی جب آپ اپنے بھائی کو کہیں گے کہ بھائی یہ ذرا تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ آپ کو صحیح کرنا ہے, اور وہ ضرور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا یہ. اچھا اسی اگر آپ ٹیچر لیول کے اسی طرح آپ آفیسر لیول پہ ہیں تو آپ خود بھی رکیں, دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں. آپ کہیں بزنس لیول پہ ہیں تو اگر کہیں پہ ایسا ہے آپ پھر خواہش ہی نہ رکھیں کہ میں لائن توڑ کے کوئی فیور لوں گا, میں بغیر فیور کے. مطلب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ میرا یعنی نادرا کا شناختی کارڈ, ہم کہتے ہیں کوئی ریفرنس ڈھونڈے اور میرا بس گھر میں ہی آ جائے. اچھا میں ایک آخری بات ہم کر کے بات ختم کرتے ہیں. ایک نا اس بات سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا میرے کرنے سے کیا ہوگا. نہیں بہت کچھ ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے یار اچھا یہ سارے, اب جیسے ایک لائن لگا, اب جیسے اشارہ ہے نا, اب اشارے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو 50 لوگ تو وہ موٹر سائیکل کراس کر کے لے گئے ہیں, ایک میں اکیلا کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ جو بینڈ ویگن افیکٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار میں بیوقوف ہوں, مطلب یہ تو سارے نکل گیا تو میں. اچھا اس سے کیا ہوگا, کم از کم ایک بندے نے تو رول نہیں توڑا, ایک بات. بلکہ وہ ہمارے استاد ہیں شبیر احمد بٹی صاحب, انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے, خیر واقعہ تو کسی اور جگہ سے میں سنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ نا یعنی مثال دینے کے لیے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک بندہ کھڑا ہے اور مچھلیاں اڑ کے نا باہر آ رہی ہیں ساحل سے. تو وہ بندہ جو ہے نا مچھلی, وہ اتنی سینکڑوں مچھلیاں اڑ کے آ رہی, تو ایک مچھلی اٹھایا اس نے پھینکا, دوسری کو اٹھایا پھینکا, کو 2-4 اور پھینکی. تو کسی نے پوچھا کہ یہ ساری مچھلیاں جو تم مطلب کہ یہ باہر آ رہی ہیں تم سب کو اندر پھینک سکتے ہو, اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے کہا ہاتھ پکڑی جو تھی نا پکڑی مچھلی, اس نے کہا کہ اس کو تو فرق پڑ گیا ہے. یعنی یہ جو ایک مچھلی تھی یہ تو میں نے پھینک دی, یہ تو دوبارہ جا کے پانی میں جا کے تو مطلب کہ آپ زندگی گزارے گی نا. تو مطلب یہ کہ ایسے ہی ہے, یعنی اگر ایک فرد نے اپنے آپ کو ایماندار کر لیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاشرے سے ایک کرپٹ بندہ کم ہو گیا. بس اگر ہر بندہ یعنی اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ آج کے بعد میں کرپشن نہیں کروں گا, نہ میں کروں گا, نہ اس کی خواہش رکھوں گا, اور نہ ہی کسی کو مطلب کرنے پہ مجبور کروں گا, اور اسی طرح جو کر رہا ہوگا کم سے کم اس کو احساس دلاؤں گا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ ناظرین ہمارا آج کے پوڈ کاسٹ کا ختم ہوتا ہے. آپ اس کو دیکھیے گا, سنیے گا, اپنی رائے دیجیے گا, اور اس کو ہم اور کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کے مشورے کے منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.